لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. صحبت اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. محترم ناظرین، تقریر کا عنوان صحبت باولیاء ہے. اللہ والے کی صحبت سے زندگیوں میں کیسا انقلاب آتا ہے، اللہ والوں کی معیت اور ان کے دعاؤں سے انسان کیسا مزکہ بن جاتا ہے، اس کے زندگیوں میں کس قسم کے طوفان آتے ہیں. اس چیز کو پہلے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک مثال سے بتلاتا ہوں، پھر اصل مدعا سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسان ہوگا. میرے دوستو، اینٹ بنانے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا. مٹی وہ جمع کرتے ہیں، پھر پانی سے اسے گوندتے ہیں، اس کے بعد سانچے میں، اینٹ کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے اور پھر بھٹی میں اسے ڈالا جاتا ہے، اور جب پک کے نکلتا ہے تو وہی مٹی ایک قیمتی چیز بن جاتی ہے. اب مختلف قسم کے مختلف عدد کے اینٹ ہوتے ہیں. مثلا اسی بھٹی سے نکلے ہوئے اینٹوں کو آپ سمجھیں. کچھ اینٹ ایسے ہیں ایک ہی آدمی اینٹ کو خریدتا ہے. اب تمام جو وہ اینٹ ہیں، سب اینٹوں کو آپ دیکھیں تو ایک ہی قسم کے اینٹ ہیں، ایک ہی قسم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے ہیں، دیکھنے میں ایک ہی ہیں، اور قیمت بھی تمام اینٹوں کے ایک ہی. اب ایک آدمی ان اینٹوں کو خرید کر کے لے جاتا ہے اور مستری سے لگواتا ہے، ایک ہی مستری لگاتا ہے اس کو. لیکن کچھ اینٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے سنڈاس میں لگاتا ہے، استنجے خانے میں لگاتا ہے، اور کچھ اینٹ اسی میں سے ایسے ہیں جس کو مسجد کے صحنوں میں لگاتا ہے، مسجد کا فرش میں لگاتا ہے اس کو. اب اینٹ تو دونوں ایک ہی ہیں، قیمت بھی دونوں کے ایک ہی ہے، لیکن ایک سنڈاس میں لگا ہے اور ایک مسجد کے صحن میں لگا ہے. اب وہ اینٹ جو سنڈاس میں لگا ہے، آدمی جوتے پہن کے وہاں جاتا ہے، ننگا پیر خالی پیر جانے کوئی گوارا نہیں کرتا، بلکہ وہاں بیٹھنے بھی گوارا نہیں کرتا. بڑی مشکل سے 10-15 منٹ بیٹھا، اس میں تھوکتا ہے، کھکارتا ہے، گندگیاں پھیلاتا، اور اس کے بعد وہاں سے باہر آ جاتا ہے. لیکن وہ اینٹ جو مسجد کے صحن میں لگی ہوئی ہے، وہ اینٹ جو مسجد کے فرش بنی ہوئی ہے، آپ جب وہاں جاتے ہیں تو غسل کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، پاک صاف ہو کر کے، بہترین کپڑے پہن کر کے، خوشبو سے معطر ہو کر کے آپ وہاں جاتے ہیں، اور پھر 2 رکعت نماز کی نیت آپ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. اپنے پیشانی اور اپنے ناک اس زمین پہ، اس اینٹ پہ رکھ کر کے آپ اپنے مالک کا، خالق کائنات کا حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور بڑے ادب کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہیں. آپ میرے دوستو ذرا غور کرو کہ ایک ہی بھٹی کے پکے ہوئے اینٹ، ایک ہی شکل و صورت کی قیمت بھی ایک ہی ہے، لیکن اس اینٹ کی قیمت اور اس اینٹ کی عظمت جو مسجد میں لگی ہوئی ہے کتنی ہو گئی ہے، اور وہ اینٹ جو سنڈاس میں لگی ہوئی ہے اس کو کوئی قیمت نہیں. اتنا ذلیل کہ آپ تھوک تھاک کر کے گندگی پھیلا کر کے وہاں آتے ہیں. بات کیا ہے؟ اینٹ تو دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی بھٹی کے پکے میں، ایک ہی قیمت کے ہے. تو میرے دوستو، آپ اس سوال کا جواب یہی دیں گے کہ چونکہ وہ اللہ کے گھر میں لگی ہوئی اینٹ ہے، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے ساتھ وہ منسوب ہو گئی، اس کی معیت، مسجد کی معیت اس کو نصیب ہوئی، اس لیے مرتبہ اس اینٹ کو ملا. اور وہ اینٹ جو سنڈاس میں لگی ہوئی ہے
وہ گندگی سے منسوب ہے، ایک گندگیوں کی معیشت، گندگیوں کی صحبت اس کو حاصل ہے، وہاں اس کی نشست ہے، اس ذلیل جگہ کے پہ ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس بنا پر وہ ذلیل ہو گیا۔ یہ چیز اگر آپ نے سمجھ لیا تب آپ آگے سمجھیے۔ بس اسی طریقے سے انسان کا حال ہے کہ انسان تو سب ایک ہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، سبھی انسان کو، لیکن وہ انسان جو اللہ کے طرف منسوب ہو جاتا ہے، اللہ والوں سے جو منسوب ہو جاتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جو نشست اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی جو نظر عنایت حاصل کرتا ہے، ان کے دعاؤں کو لیتا ہے، تو پھر وہ انسان مزکا اور مصفہ ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور وہ انسان مٹی سے دونوں بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت سے دور ہے، اللہ والوں کی صحبت سے وہ کٹا ہوا رہتا ہے، اس کا کوئی وقار نہیں، اللہ کے یہاں کوئی مقام اس کو نہیں، بلکہ وہ ہمارا جو حشیوں کی طرح گھومتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو اگر آپ مقام چاہتے ہیں، مصفر مزکہ ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ والوں سے آپ نسبت پیدا کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی دعائیں آپ لیں، اللہ والوں کے احترام دلوں میں پیدا کریں۔ یہ چیز اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب آگے دیکھیے میں جو کہنا چاہتا ہوں، اور اس مثال سے اس چیز کو ہم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے اوپر قیامت صغرا بن کر کے آیا تھا۔ صحرائے گوبی سے ایک آندھی چلی، ایک طوفان اٹھا، کالی گھٹائیں چاروں طرف چھا گئی، سلطنت اسلامیہ کو تہو بالا کر دیا۔ چنگیزی تاتاریوں نے بلخ، بخارا، سمرقند، ایران کے مسلمانوں کے قتل عام کیا، مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بے دریغ چنگیز خان بخارا کے جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے اعلان اس نے کیا اپنے سپاہیوں کو کہ میرا ہر سپاہی ایک مسلمان کا سر کاٹ کر کے رہا۔ مسلمان کے سروں کو اس نے منارہ بنایا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جس نے اگر نہیں لایا سر کسی مسلمان کا تو اس کے سر کاٹ کر کے ہم اس کا منارہ بنا۔ یہ وہ ظلم اور ستم اور یہ قیامت صغرا مسلمانوں کے تھے۔ مسلمان ڈرے ہوئے تھے، ہر طرف مسلمان مرعوب ہو چکے تھے، اور مرعوبیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی تاتاری عورت کسی مسلمان کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھ لیتی کسی چوراہے پہ، تو وہ کہتے تم ٹھہرو یہاں پہ، میں گھر سے تلوار لاتی ہوں تمہارے گردن کاٹوں گی۔ مسلمان اس وقت ایمان والا اتنا مرعوب ہو چکا تھا کہ تھر تھر کانپتا ہوا روڈ پہ ہی چوراہے پہ کھڑا رہتا، اور وہ تلوار لا کر کے آتی اور اس کے گردن کو جو ہے اڑا دیتی تھی۔ ایسے مصیبت اور ایسے قیامت صغرا مسلمانوں پہ ٹوٹا ہے۔ یہ 7ویں صدی ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جدھر وہ جاتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ قیامت صغرا تھا۔ جس شہر میں جاتے مسلمان شہر کو خالی کر رہے۔ اسی قسم کے شہروں میں سے ایک شہر دربند شہر تھا۔ وہاں تاتاریوں کے شہزادے جب داخل ہونے لگے تو مسلمانوں نے اس شہر کو خالی کر دیا، سب نکل گئے۔ اور جب شہزادہ اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو شہر کے عمارتوں کو، وہاں کے زینت کے، وہاں کے صفائی کے، وہاں کے تالابوں کے، وہاں کے پارکوں کو جب دیکھا اس نے، وہاں کے راستوں کو دیکھا، بہترین خوبصورت زیب و زینت والا شہر، تو تعجب کرنے لگا۔ اور خود شہزادہ جو تھا تاتاری کا، وہ کہتا ہے مسلمان اتنے ڈرپوک ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے کہ ایسے قیمتی سامانوں کو، ایسے قیمتی محل کو، خوبصورت محل کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ بارکیف۔ اس کے بعد اس تاتاری صاحبزادے نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ اس شہر میں دیکھو کوئی مسلمان تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑے تلاش جستجو کے بعد 2 مسلمان اس کو نظر آئے۔ ان لوگوں نے آ کر خبر کیا اپنے تاتاری شہزادے سے کہ 2 مسلمان ہیں۔ اس نے حکم دیا ان کو گرفتار کر کے بابا زنجیر کر کے ان کو میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ سپاہی ہے اس دونوں مسلمانوں کے پاس گئے اور زنجیروں سے جکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے، شہزادے کے سامنے حاضر کیا۔ شہزادے نے کہا، پوچھا ان دونوں سے، ان ایمان والوں سے
ان اللہ والوں سے کہ تم کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اس شہر میں داخل ہونے والے ہیں؟ کہاں معلوم تھا؟ شہزادے نے کہا پھر تم اور مسلمان جیسے نکل گئے تو اس شہر سے کیوں نہیں نکلا؟ تو اس اللہ کا بندہ، وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا میں اللہ کے گھر میں تھا کہ اچھا منہ لگتا ہے، تمہیں معلوم نہیں؟ تلواریں ہمارے پاس ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس ہے، ہم جسے چاہتے ہیں تہو بالا کر دیتے ہیں، تم میرے سامنے ہو اس طرح جرأت کے ساتھ ہم سے باتیں کرتے ہو، تم زنجیروں میں میرے ساتھ جکڑے ہوئے، میرے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں کوئی طاقت جو اس زنجیر سے تمہیں آزاد کر دے۔ اس اللہ والے نے کہا یہ زنجیر؟ شہزادے نے کہا یہ زنجیر۔ اس اللہ والے نے، اس اللہ کے ولی نے کہا یہ میرے کیا کر سکتی؟ کہا اچھا کچھ نہیں کر سکتے؟ کہاں کچھ نہیں کر سکتے؟ اس اللہ والے نے جب شہزادے کے اس بات کو سنا تو جلال میں آ گئے، اور جلال بھرے آواز میں انہوں نے صرف ایک آواز نکالی، اللہ۔ یہ اللہ کہتے ہی وہ پورے زنجیر ایسے ٹوٹ گئے، ایسے ٹوٹے جیسے کچے دھاگے ٹوٹتے ہیں، ویسے ٹوٹ کر گئے۔ اب یہ منظر دیکھ کر شہزادہ پریشان ہو گیا، اس پر ایک روب چھا گیا، تھرتھری آ گئی، اور تمام جتنے بھی حواریین تھے، جتنے بھی پولیس سپاہی اس کے تھے، سب کانپنے لگے۔ شہزادہ اس اللہ والے کے روب سے مروب ہوا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا ولی۔ وہاں سے آئے اور اپنے کٹی میں جا کر کے بیٹھے گئے۔ اب وہ شہزادہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس اللہ والے سے بڑا متاثر ہوا، اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ کبھی کبھی جاتا ان کی خدمت میں، اب وہ اللہ کا ولی اس کے اوپر نگاہ کرم جماتے، اس کے لیے دعا کرتے، اور جیسے جیسے ان کے صحبت میں بیٹھتا گیا، اس شہزادے کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہونے لگا، دل نرم ہونے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کے چوکھٹ پر اس نے سر رکھ دیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ تھے یہ جدھر رخ کرتے تھے فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہے، ظلم ستم کی عالم کہ بغداد میں ہلاکو خان نے ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ دنیا کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، اور یہ دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کے طاقتوں کے سامنے، ان کے تلواروں کے سامنے کسی کی تلوار ٹک نہیں رہی تھی، ان کے طاقتوں کے سامنے کوئی ہمت نہیں کرتا تھا مقابلے کا۔ ایسے روب داد دباؤ والے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے قدموں پہ جھکایا، ان کے گردنوں کو کاٹ کر مینار بنایا۔ لیکن میرے دوستو، ایسے لوگ جب اللہ والے کے صحبت میں آئے، اللہ والوں کے قدموں میں آ کر کے بیٹھے، تو ایک اللہ والوں نے اتنی بڑی بڑی طاقت رکھنے والے اور ایسے ظالموں جابروں کو اس طرح جھکایا کہ وہ اسلام کے چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت، یہ اللہ والوں کی نظر عنایت کہ ایک اللہ والوں نے ٹڈی دل تاتاریوں کے اسلام کے قدموں میں جھکا دیا۔ اسی کو میرے دوستو علامہ اقبال نے کہا ہے عیاں شور سے تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں شور سے تاتار کے افسانے سے، مل گیا کعبے کو، مل گیا پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے چلے تھے، خود اسلام کے چوکھٹ پر آ کر کے مٹ گئے۔ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف تلواریں اٹھاتے تھے، اب اسلام کو موافق، اسلام کو محافظت میں تلوار اٹھاتے تھے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا بدلاؤ یہ کیسے ہوا؟ آپ غور کیجیے۔ ایک اللہ والے اللہ کے ولی کی صحبت میں جب یہ لوگ آئے تو ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو، ہم اللہ کے مقرب بندہ بن جائیں، ہم مزکہ مصفہ بن جائیں، تو میرے دوستو ضرورت ہوگی اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی دعائیں لے، اور ان کے
صحبت اور معیت اختیار کریں، ان کے نظر عنایت حاصل کریں، انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ایک دم یہ برائیاں مٹ جائے گی انشاءاللہ، اور ہم اصلاح پذیر ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ صاف شفاف مذکر مصفا بن جائے گا۔ حضرت عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ، حضرت عبد القدس رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا، ان کے سلسلے کے یہ مرید تھے، خلیفہ تھے، خلافت ان کو ملی تھی۔ حضرت صابر علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کلیری شریف میں روڑکی کے پاس، الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میں دیکھا ایک جنگل ارگنانے میں ان کا مزار ہے، بڑے جلالی تھے، جلال اتنا کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سرحد پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، اگر کوئی داخل ہوتا تو بجلی دوڑتی تر جلا کے راہ کر رہے۔ یہ بہت دنوں تک، سالوں تک ایسا چالو رہا۔ عبد القدس رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے سلسلے کے مرید تھے، وہاں پر پہنچے روڑکی سے صابر کلیری، اور دور سے انہوں نے دعا کی کہ حضرت اگر اسی قسم کا معاملہ جاری رہے گا تو پھر آپ سے کون فیض حاصل کر سکے گا۔ اس دن سے وہ بجلی کے تڑپنا اور بجلی کا چمک کر دوڑنا ختم ہو گیا، اور پھر اب ان کے مزاروں پہ لوگ جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھ کر کے اصالہ ثواب وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اتنے پائے کہ اب میرا کہنا یہ ہے، اب اتنے پائے کہ عبد القدس رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کا واقعہ ہے کہ اپنے مریدین کو نصیحت کرتے تھے، واعظ کہتے تھے۔ ان کا لڑکا رکن الدین شاہ فارغ ہو کر کے آئے ایک دن، وہ حضرت عبد القدس تقریر کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور ان کے لڑکے بھی رکن الدین شاہ جو نئے نئے پڑھ کر کے آئے تھے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے کسی غرض سے عبد القدس رحمۃ اللہ علیہ اپنے اندر گئے اور بیٹے کو کہا، بیٹے تم ذرا نصیحت کرو۔ اب وہ لڑکا نیا نیا فارغ ہو کر کے آئے تھے، رکن الدین شاہ لوگوں کو نصیحت شروع کر دی، فصاحت و بلاغت، عجیب عجیب نقات، معرفت کے عجیب ایسے ایسے نقات کہ لوگوں نے سنا نہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ خاموشی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر عبد القدس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ گئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہ بیٹھتے کے ساتھ انہوں نے تقریر کی، انہوں نے ایک بات کہی، میرے بھائیوں میں کیا بتلاؤں، میں نے دودھ رکھا تھا رات میں تاکہ روزہ رکھوں، لیکن ایک بلی آئی اور پی کر کے چلی گئی۔ بس اتنا بات کہنا تھا، ان کے زبان سے باتیں نکلی کہ لوگ وجدے میں آ گئے، سب کے زبان سے اللہ 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 کی آواز نکلنے لگی، لوگ بے خود ہو گئے۔ تو جب یہ چیزیں چھٹ گئیں اور لوگ ہوش و حواس میں آ گئے، تو حضرت عبد القدس رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے رکن الدین سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بڑی فصاحت و بلاغت، آواز اور وائس تو نے کیا، لیکن کوئی اثر نہیں۔ اور میں نے کیا کہا، اتنی تو کہا کہ بلی دودھ پی گئی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں، اللہ کا قرب حاصل نہیں۔ جس دن اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے نزدیکی حاصل ہوگے، جس وقت نورانیت تمہارے دلوں میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت یہ کیفیت ہوگی، اور یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جو یہ چیزیں ملی، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی نگاہ عنایت سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ تم بھی اگر اس مقام پہ چاہتا ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو میرے دوستو، یہ ہے اللہ والوں کی باتیں اور اللہ والوں کی نگاہیں اور اللہ والوں کے الفاظ، کہ صرف ایک لفظ صرف انہوں نے بولا تھا، استعمال کیا اور انقلاب برپا ہو گئے، ملی دودھ پی گئی۔ اور کیا ہے؟ اب آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ بلی دودھ پی گئی اور لوگوں کی حالت بدل گئی۔ ہاں میرے دوستو، یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات آرام سے سمجھ میں آئے۔ آپ شہر میں دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ چوراہے پہ پولیس والے کھڑے رہتے، ٹریفک والے پولیس، اور جو آنے والے گاڑیاں ہوتی ہیں اس کو ہاتھ بتاتے ہیں، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پچھم میں جانے کے لیے، کبھی پورب میں جانے کے لیے لوگ چلتے رہتے۔ اب وہ ٹریفک والا پولیس بجائے وہ ڈیوٹی انجام دینے کے آزاد پارک میں گھومنے کے لیے چلا جائے، یا کسی ہوٹل میں جا کر کے چائے پی رہا ہو،
ایسی حالت میں جا کر کے کوئی آدمی اس کو کہتا ہے کہ تم صحیح طور پہ ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے ہو، جاؤ میں تمہیں برخاست کرتا ہوں، معطل کرتا ہوں، نوکری سے نکال دیتا ہوں. اب اس کے کہنے سے وہ نوکری سے نکلے گا؟ معطل ہوگا؟ وہ ڈسمس ہوگا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ پولیس والا تو اس کے ہی گردن پکڑ لے گا کہ تو کون ہوتا ہے مجھ کو نوکری سے نکالنے والا. لیکن میرے دوستو، یہی چیزیں اس کا افسر بالا آتا ہے اور دیکھتا ہے اس پولیس والے کو مٹر گشت کرتے ہوئے، تو اس وقت وہ کہتا ہے میں نے تمہیں برخاست کیا، یا میں نے تمہیں ڈسمس کر دیا، نوکری سے نکال دیا. بتلایا نکلے گئے نہیں، اس کے یہ کہنے سے اس کی نوکری چلے جائے گی. تو بات کیا ہے؟ الفاظ تو ایک ہی ہے نا. اس نے بھی کہا تھا میں نے نوکری سے نکال دیا، تو اسے گلے میں باتیں پڑ گئی اور پولیس اس کے پیچھے پڑ گیا. لیکن یہی افسر کہتا کہ میں نے تمہیں نوکری سے نکال دی، تو نوکری اس کی چلی گئی. تو دیکھیے بات دیکھیے نا، نوکری سے نکال دیا، اس کے باتوں میں کیوں اثر نہیں، لیکن افسر کے باتوں میں اتنا اثر کہ نوکری سے چلا. بات کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عام آدمی جو سرکار سے، حکومت والے سے کوئی اس کو تعلق نہیں، اور یہ افسر جو ہے ایک مقام حاصل کیے ہوا تھا، اس لیے اس کے باتوں میں اتنی تاثیر ہوئی اور اس کے بعد اتنے مؤثر ہوئی کہ اس کی نوکری چلی گئی. بس اسی طریقے سے سمجھ لیجئے حضرت خواجہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بلی نے دودھ پی لیا. تو بیٹے نے بھی کہا تھا، بڑی فصیح و بلاغت کے ساتھ تقریریں کی، کوئی اثر نہیں. لیکن انہوں نے ایک ہی لفظ کہا کہ بلی نے دودھ پی لی، تو کیا ہو گیا؟ انقلاب برپا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ کے دعاؤں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کی زبانوں سے بات نکلتی ہے اور انسان کی زندگیوں میں جو انقلاب برپا ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بدلاؤ ہو، تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اسی لیے میں نے دوستو یہ عنوان اختیار کیا کہ صحبت بہادی، اور اس پر میں زور دے رہا ہوں کہ اب تم اس دور میں اگر چاہتے ہو کہ زندگیوں میں انقلاب ہو، تو اللہ والوں کے دامنوں کو تھامو. اللہ والوں کے زبانوں پہ، ان کی نگاہوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ سنا کر کے بتلا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے عبد القادر رحمت اللہ علیہ، دلی کی بات ہے یہ، دلی کی فتح پور مسجد، بہت سارے لوگوں نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دلی میں گئے ہوں گے. 40 دن انہوں نے اعتکاف کیا. حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ دلی کے فتح پور مسجد میں 40 دن اعتکاف کیا. جب اعتکاف سے نکلے وہ، تو مسجد کے گیٹ پہ جیسے آئے تو ان کی نگاہ کتے پہ پڑی. تو کتے کو کچھ دیر دیکھتے رہے. اب اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ کتا بھی جدھر جائے تو تمام کتے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. جہاں کتا وہ بیٹھ رہا تو تمام کتے اس کے پیچھے بیٹھ رہے ہیں. وہ اٹھ کے کہیں جا رہا تو تمام کتے اس کے پیچھے جو جا رہے ہیں. تو یہ واقعہ حضرت عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا کسی بزرگ کو سنایا گیا. تو اس بزرگ نے، چاہے وہ لطیفے کے طور پر انہوں نے کہا یا حقیقت میں کہا ہو، بہرحال ہمارے آپ کے لیے ایک سبق ہے. انہوں نے کہا اس واقعہ کو سن کر کے، ارے دیکھو اللہ والے کی نگاہوں کی تاثیر دیکھو کہ ایک جانور پر، ایک کتے پر ان کی نگاہ پڑ گئی، نگاہ انہوں نے ڈالا تو کتا بھی اپنے کتوں کا پیر بن گیا کہ جدھر وہ جا رہا تو دوسرے کتے بھی جا رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہا تو اور کتے بھی اس کے بیٹھ رہے ہیں. تو جب ایک اللہ والے کی نگاہ جانور پر، ایک کتے پہ پڑ گئی تو کتوں کا پیر بن گیا. اگر ان کی نگاہ میرے دوستو اشرف المخلوقات پر، ہمارے آپ کے اوپر پڑ جائے، ان کی دعائیں ہمیں مل جائے، ان کی صحبت ہمیں مل جائے، تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ یقیناً آگی. اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ والوں کی صحبت نصیب عطا فرمائے، ان کے دعاؤں کا ہم سب کو مستحق بنائے، ان کے اکرام اور احترام ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرے. میرے دوستو اس دور میں یہی وہ دولت ہے اللہ والوں کی صحبت کہ ہماری زندگی میں تبدیل آ سکتی ہے، ورنہ میرے دوستو آج کے دور میں تو ناممکن ہے. اسی کو شاعر نے کہا، اور میں بار بار یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ صحبت اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.